معزز سامعین و ناظرین، یہ جو مقدس ایام ہیں جن کو ایام ذو الحج کہا جاتا ہے، جن کو قرآن مجید میں ولیال عشر کے نام سے یاد کیا گیا، ان ایام کی خصوصی فوائد و ثمرات ہیں اور ان میں اللہ کی رحمتیں ہیں، ان دنوں میں اللہ کی برکات ہیں امت مصطفیٰ کے لیے۔ وہ جو برکات ہیں ان دنوں کی، ان کے بارے میں بزرگ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص ان 10 دنوں کے اندر جو ذو الحج شریف کے ہیں پہلے، یعنی یکم ذو الحج سے لے کر 10 ذو الحج تک، یوم عید تک، ان 10 دنوں کی خاص برکت یہ ہے کہ صدقہ و خیرات تو اللہ توفیق دے پورا سال کرنی چاہیے، مگر جو ان مخصوص دنوں کے اندر صدقہ و خیرات کرتا ہے غرباء پر، مساکین پر، ضرورت مندوں پر، غریبوں پر، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اللہ ان دنوں میں خیرات کرنے والے کو کل کائنات میں جتنا سونا موجود ہے، جتنی چاندی موجود ہے، وہ کل کائنات میں سونا چاندی کتنا ہے اس کا نہ آپ کو علم ہے نہ مجھے علم ہے، وہ صرف اللہ کو علم ہے۔ تو فرمایا کل کائنات میں جتنا سونا اور چاندی موجود ہے، اللہ اس کی خیرات کا اجر اس بندے کو عطا کرتا ہے سبحان اللہ، جو ان دنوں میں کسی غریب پر خیرات کرتا ہے اور صدقہ کرتا ہے۔ علاوہ ازیں تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صرف خیرات کا ثواب نہیں ملتا بلکہ خیرات بھی خصوصی کا ثواب ملتا ہے۔ وہ کیا؟ جو ان ذی الحج شریف کے پہلے 10 دنوں میں صدقہ و خیرات کرتا ہے، اس کو پوری دنیا کے سونا اور چاندی کی خیرات کا ثواب تو ملتا ہی ہے، فرمایا اس کا ثواب جنگ بدر کے موقع پر یہ سارا سونا اور چاندی جو کل کائنات میں ہے، یہ بارگاہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام میں بدر کے موقع پر پیش کرنے کا اللہ اجر و ثواب دیتا ہے۔ تو جناب سمجھ آئی اللہ رحمت و کرم کی اس امت پہ برسات فرما رہا ہے، اللہ ہمیں اس سے استفادے کی توفیق دے۔ اور آگے ارشاد فرمایا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ جو شخص ان ذی الحج شریف کے پہلے 10 دنوں کے اندر کسی ایک بھوکے کو کھانا کھلاتا ہے تو اللہ ان 10 دنوں میں ایک بھوکے کو کھانا کھلانے کا یہ اجر دیتا ہے جیسا کہ اس نے بنی اسرائیل کے 70 نبیوں کو کھانا کھلایا، سبحان اللہ۔ اور اس کے علاوہ صرف اسی پر اکتفا نہیں بلکہ سرکار نے فرمایا ایک بندے کو کھانا کھلانے سے 70 بنی اسرائیلی انبیاء کو کھانا کھلانے کا ثواب، پلس اللہ پاک حضور کی اس امت کے 1,00,000 یتیموں کو کھانا کھلانے کا اجر و ثواب عطا کرتا ہے۔ تو یہ یقیناً اللہ کی طرف سے مہربانیوں کی، عنایات کی اور کرم کی برسات ہے اس امت پر۔ اور اس کے علاوہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو شخص اس ماہ ذی الحج شریف کے آخری دن کا روزہ رکھتا ہے اور جو آگے محرم الحرام شریف ہے اس کی 1 تاریخ کا روزہ رکھتا ہے، ذی الحج کا آخری اور آگے آنے والے محرم شریف کا جو پہلا روزہ، یہ 2 روزے ملا کے رکھتا ہے۔ اچھا، اس میں خصوصیت کیا ہے؟ ہم یہ تو جانتے ہیں کہ جنوری سال کا پہلا مہینہ، دسمبر سال کا آخری مہینہ، اللہ یہ بھی جاننے کی توفیق دے کہ اسلامی سال کے اعتبار سے ذی الحج شریف یہ سال کا آخری مہینہ اور محرم شریف سال کا پہلا مہینہ ہے۔ تو اس نسبت سے فرمایا جو اس ذی الحج کا آخری روزہ 29 یا 30 کا رکھتا ہے اور 1 محرم کا روزہ رکھتا ہے، اللہ اس کو اس پورے سال کے روزوں کا ثواب عطا کرتا ہے، سبحان اللہ۔ اور پھر صرف پورے سال کے روزوں کا ثواب نہیں، پورے سال کے روزوں کا اللہ ثواب تو عطا کرتا ہی ہے، 2 روزوں کی برکت سے
اس کے علاوہ یہ ہے کہ اللہ اس روزہ رکھنے والے کے 50 سال کے گناہوں کا ان روزوں کو کفارہ سمجھ لیتا ہے. سبحان اللہ. یعنی گویا یوں کہہ لیں کہ 50 سال کے گناہ بھی اللہ معاف فرما دیتا ہے. تو دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں ان مقدس ایام کے پل پل سے، لمحے لمحے سے، یہ جو فیض و برکات ہیں، یہ اللہ کی جو عنایات ہیں، جو رحمتیں ہیں، ان کو اپنے دامن میں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے.